قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ ناظرین، فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ مزید الجھتا جا رہا ہے۔ اسرائیل اس وقت شدید بیرونی دباؤ کا شکار ہو گیا ہے کیونکہ اب اس کھیل میں چائنا اور رشیا نے انٹری دے دی ہے۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو اور ان کے ہواری سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں اس لگائی گئی آگ میں سے باہر کیسے نکلیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں اسرائیل نے کئی عمارتیں بھی گرا دی تھیں جس میں میڈیا کے دفاتر موجود تھے تاکہ عالمی رائے عامہ کو اپنے حق میں کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا نے فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر ظلم کی داستانوں کے مناظر دکھا کر تمام انسانیت کو شرمندہ کر دیا کہ کس طرح اسرائیل اپنے مفاد کی خاطر ان مسلمانوں کو گھر سے بے دخل کر رہا ہے۔ چائنا نے یونائٹڈ نیشنز اور یونائٹڈ اسٹیٹس کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ہم انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز اب تک کوئی بھی ایکشن لینے میں ناکام رہا ہے اور امریکہ بھی انصاف کے برعکس اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ دوسری طرف حماس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایک نیا راکٹ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ دوستو، ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ کہیں بھی پہنچ سکتا ہے اور اسرائیل کی تمام ملٹری پوزیشنز حماس کے نشانے پر آ گئی ہیں۔ اس نئے راکٹ کا نام حماس کے ایک اعلیٰ بام میکر یحییٰ عیاش کے نام پر رکھا گیا ہے، جن کو سن 1996 میں شہید ہونے سے پہلے درجنوں اسرائیلی ہلاکتوں کا ذمہ دار قرار دیا گیا تھا۔ حماس کے اسپوکس پرسن نے بیان دیا کہ ہم دشمن کو کہتے ہیں کہ تمہارے ہوائی اڈے اور شمالی فلسطین سے لے کر جنوبی حصے تک اسرائیل کا چپا چپا ہمارے راکٹس کی پہنچ میں ہے۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق اسرائیلی ڈیفنس فورسز بھی اس نئے راکٹس پر حیران ہیں، جنہوں نے پچھلے دنوں ان کا میزائل ڈیفنس سسٹم بھی جیم کر دیا تھا۔ ناظرین، اسرائیل میں تقریباً 3 لاکھ یہودی ایسے ہیں جو رشیا سے آئے ہیں اور رشیا ہمیشہ سے اسرائیل کو سپورٹ کرتا نظر آتا ہے، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے اور رشیا نے بھی ایک نیا ٹرن لے لیا ہے اور دھمکی دی ہے کہ اسرائیل کو 1 انچ بھی مزید جگہ لینے نہیں دی جائے گی اور مقدس مقامات پر دونوں پارٹیز کی جو پوزیشن ہے وہ برقرار رہے گی۔ جیسا کہ مسجد اقصیٰ اس وقت مسلمانوں کے کنٹرول میں ہے تو اسے فلسطینیوں کے کنٹرول میں ہی رہنے دیا جائے، اور حماس نے بھی کسی رشین مفاد کے خلاف نہ جانے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے، اور جہاں جہاں رشین انویسٹمنٹس ہیں وہاں حماس کسی بھی قسم کا کوئی آپریشن نہیں کرے گی، اور رشیا نے بھی اسرائیل سے مطالبہ کر دیا ہے کہ فی الفور نہتے فلسطینیوں پر بدترین ظلم بند کیا جائے، یعنی رشیا بھی اب چائنا کے ساتھ مل کے فلسطین کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ اسرائیل کا اصل مقصد مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے 3rd ٹیمپل کی تعمیر کرنا ہے، اور یہ بات صرف مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے بلکہ رشیا اور چائنا کی انٹیلیجنس فورسز کی بھی یہی رپورٹ تھی کہ اصل مقصد مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا اور اس کی جگہ پہ 3rd ٹیمپل تعمیر کرنا ہے، اور یہی تیسری جنگ عظیم کا سلگتا ہوا شعلہ بھی ہے۔ حماس کے دعوے کے مطابق پورا اسرائیل اس وقت اس نئے میزائل کی رینج میں ہے، لیکن حماس نے چائنیز اور رشین سائٹس پہ کسی بھی قسم کے حملے نہ کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے، جس سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ دونوں ممالک ڈھکے چھپے انداز میں حماس کو مطلوبہ سپورٹ فراہم کرتے نظر آ رہے ہیں، اور اسرائیل اس پیدا ہونے والی ساری صورتحال پہ پریشان نظر آ رہا ہے۔ سب سے زیادہ پریشانی اسرائیل کو چائنیز ہیکر سے ہے، کیونکہ چائنیز ہیکرز اتنے کمال کے ہیں کہ وہ امریکہ سمیت پورے اسرائیل کو صرف 8 منٹ میں شٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، جس کا مظاہرہ سن 2014 میں چائنیز ہیکر نے اسرائیلی آئرن ڈوم میں گھس کر کیا۔ آئرن ڈوم ایک اینٹی میزائل دفاعی نظام ہے جو راکٹس کو روک کر تباہ کر دیتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالیہ حملوں میں بھی حماس کے کئی راکٹس ہوا میں ہی تباہ کر دیے گئے تھے۔ اس آئرن ڈوم کی تیاری میں امریکہ نے اسرائیل کی بھرپور مدد کی ہے، اسی لیے پینٹاگون چائنا پہ الزام لگاتا رہتا ہے کہ چائنا سائبر اسپائنگ کے ذریعے امریکہ کی دفاعی، معاشی اور ڈپلومیٹک اداروں کی جاسوسی کرتا رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ چائنا کتنے آرام سے اس سارے ڈیٹا کو ماڈیفائی کر کے اپنے استعمال میں لاتا ہے، جیسا کہ JF تھنڈر کے بارے میں امریکی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے طیاروں کی کاپی کی گئی ہے۔ چائنا کا یہ بیان کہ امریکہ کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی نظر نہیں آتی،
दरअसल एक तीर से दो शिकार है। इसराइल की हाइफा पोर्ट में चाइना की इन्वेस्टमेंट है और हमास उनको टारगेट भी नहीं कर रहा। चाइना और रशिया हमास को मतलूबा इंटेलिजेंस फराहम कर रहे हैं। हमास की कार्रवाई कभी भी इतनी इफेक्टिव नज़र नहीं आई जितनी कि हालिया हमलों में नज़र आ रही है। अपने रॉकेट्स के ज़रिए आयरन डोम को जैम करके इसराइली फोर्सेस को हैरान कर दिया है और उनकी चीखें निकाल दी हैं। हिजबुल्लाह तो ईरान के ज़रिए हमास की मदद करता रहा है, लेकिन इस दफ़ा मामला कुछ और है और ऐसा लगता है तीसरी जंग अज़ीम के लिए सफ़बंदी की जा रही है, क्योंकि अगर गज़ा में इसराइल ने अपनी फ़ौजें उतार दी तो खाना जंगी शुरू हो जाएगी। हमास ने खुल्लम खुला ऐलान किया है कि आप आएँ और मस्जिद अक्सा की हिफाजत करें, उसके लिए हथियार हम देंगे। अब इसराइल को भी समझ आनी शुरू हो गई है कि इस जंग में हमास अकेला नहीं है, बल्कि अब दुनिया का नुक्ता नज़र भी बदलना शुरू हो गया है। जिस तरह इसराइल अब तक इंटेलिजेंटली प्ले करता रहा है, कभी अमेरिका के साथ, कभी इंडिया के साथ अपने पायलट्स के ज़रिए पाकिस्तान पर हमला करता है, बिल्कुल इसी तरह अब चाइना, रशिया, लेबनान और ईरान भी अब इसराइल के साथ वही खेल खेल रहे हैं। और इसके साथ साथ चाइनीज़ और रशियन हैकर्स भी मुस्तकिल अपनी जगह बनाते रहते हैं और मतलूबा मालूमात एक्सट्रैक्ट करके किसी भी वक्त दुश्मन को ज़ेर करने की ताकत रखते हैं। ये एक तरह के स्लीपर सेल्स हैं जो फ़िलहाल तो नज़र नहीं आते, लेकिन जैसे ही जंग का तबल बजेगा ये उठ खड़े होंगे और उसके बाद तबाही मचा देंगे। इसराइल के लिए यही इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा है और यही वजह है कि नेतन्याहू जो बड़ी बड़ी भड़कें मारते हैं भीगी बिल्ली बने हुए हैं। दोस्तों ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।